السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الذاریات پارہ نمبر 26، آیات مقدسہ 6 تا 14 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں جب سورہ مقدسہ کا آغاز ہوا تھا تو یہ گزارش کی گئی کہ اس سے پہلے جو سورہ مقدسہ ہے سورہ قاف، وہاں سے ایک سلسلہ صورتوں کا شروع ہو رہا ہے جس میں قرآن پاک کی عظمت، اس کی بزرگی اور اس کی تذکیر کا حکم، غور و فکر کا حکم وہ اللہ نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی وہ جماعت انسانی، سچی جماعت حزب اللہ، جس نے اس کتاب مقدس کی تعلیم و تربیت حاصل کر کے دنیا کے اندر اعلیٰ نظام قائم کرنا ہے، اللہ کی بالادستی کرنی ہے، وہ اللہ نے ارشاد فرمایا اور ہمیں مثال دے کر اللہ نے یہ تربیت ارشاد فرمائی کہ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا۔ اگر کائنات کی چیزیں مراد لیں گے تو اللہ قسم اٹھا رہے ہیں ہواؤں کی، ستاروں کی، کشتیوں کی، فرشتوں کی، وہ جو اپنے امور سر انجام دے رہے ہیں۔ اور یہاں اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کائنات کا سسٹم بھی ایک نظم کے تحت ہے، آنن فانن حادثاتی کچھ نہیں ہوتا، ایک نظام ہے اس کے پیچھے۔ اور اگر ہم دنیا کا نظام مراد لیں گے تو پھر سچی جماعتیں ہیں، ان سچی جماعتوں کی وجہ سے اللہ کی بالادستی ہوتی ہے، اللہ کے احکامات کا نفاذ ہوتا ہے، وہ انسانوں کو اکٹھا رکھتی ہیں، ان کی مینجمنٹ کرتی ہیں، انسانی سوسائٹیاں تشکیل دیتی ہیں۔ اور اگر انسانی سوسائٹیوں میں کوئی نمرود آ جائے، فرعون آ جائے، ابو جہل آ جائے، کیسر و کسریٰ آ جائے، اور آج کے جو باطل نظام اور باطل طاقتیں ہیں امریکہ، یورپ اور ان کی شکل میں ان کا اتحادی بلاک آ جائے، تو وہاں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سچی جماعتیں اللہ کی بالادستی کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں۔ اور میرے عزیزو، یہ کوشش محض بیانیے سے نہیں ہوتی، کوئی جلسہ کر لیں، جلوس نکال لیں، بس کسی کو برا بھلا کہہ دیں، اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، باقاعدہ پروسیس۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ نے کسی کو بیانیے میں تو غلط نہیں کہا، کوئی تشدد کی بات نہیں، سخت بات نہیں، نفرت کی بات نہیں ہے۔ بیانیہ تو اللہ کے احکامات کی بالادستی کا ہے، لا الہ الا اللہ، وہی فکر اور فلسفہ ہے جس میں اللہ کی بالادستی ہے۔ دشمن آپ کو برا بھلا کہتا ہے، دشمن آپ پر تشدد کرتا ہے، آپ کے نہ بیانیے میں کوئی لفظ غلط اور سخت ہے، نہ حکمت عملی ایسی ہے، لیکن دشمن سے کمپرومائز نہیں ہے،
دشمن نظام کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد ہے۔ یہ ہے اصل میں اس سورہ مقدسہ کا عنوان بھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا انما توعدون لصادق، جو اللہ کا وعدہ ہے وہ سچا ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک، یہاں بھی اِنَّ کا لفظ آ گیا تاکید کا، کہ بے شک یہ جو دین ہے یعنی انصاف کا دن، لواقع، یہ ضرور ہو کے رہے گا۔ یوم الدین یہ انصاف کا دن ہے۔ میرے عزیزو، دنیا میں انصاف کا دن یہ ہے کہ جن باطل نظاموں نے انسانیت کو تباہ کر دیا وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو کے رہیں گے، کبھی قائم نہیں رہ سکتے۔ یاد رکھیے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اگر ان کی کوئی طوالت ہے یعنی لمبے وہ ہمارے اوپر قائم ہے تو وہ ہماری سستی کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے، اور اگر یہاں پہ کوئی بچ گیا تو پھر یوم الدین جو روز جزا ہے، اللہ کا روز جزا، وہ سچا ہے، وہ آ کے رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ کفار کہا کرتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب، کہاں ہے، کب ہے جو آ کے رہے گا؟ پیچھے ہم دروس میں پڑھ چکے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ اپنے وقت پہ لازمی آئے گا۔ دنیا میں بھی آئے گا انقلابات کی شکل میں، اور آخرت میں آئے گا وہ جو چلے جائیں گے دنیا سے، اور بالآخر جب دنیا ختم ہوگی تو اللہ کا وعدہ قیامت کی شکل میں آئے گا۔ پھر اللہ آسمان، کائنات، اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کا سبحان اللہ یہ انداز ہے کہ اللہ دلائل سے بات سمجھاتے ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے اس آسمان کی جو جالی دار ہے۔ آسمان سبحان اللہ کیسا صاف، شفاف، خوبصورت، مضبوط، پر رونق، اور آسمان پر ستاروں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھیں رات کو تو ہمیں ستاروں کا ایک جال نظر آتا ہے، اور وہ ستارے کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ پیچھے بھی آسمان کی خوبصورتی کو اللہ نے ارشاد فرمایا، لیکن انسان ہے یہ ضدی اور ہٹ درم انسان کیا کرتا ہے، انکم لفی قول مختلف، یہ اللہ کی اس بات کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ یوم الدین آئے گا، دنیا میں بھی آئے گا، آخرت میں آئے گا، قیامت آئے گی، اور جھگڑتے ہیں اس بارے میں، یعنی یقین نہیں کرتے۔ عقیدہ آخرت بڑا کمزور ہے ان کا۔ میرے عزیزو، عقیدہ آخرت بھی اصل میں وہ دلائل ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے نتیجے میں اپنا احتساب ضروری ہے۔ عقیدہ آخرت احتساب کا نام ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی باز رہتا ہے جو پھیرا گیا، جس کی سمجھ کم ہو گئی، جس نے غور و فکر نہیں کیا، وہ اختلاف کرتے ہیں، اور جس کو سمجھ آ گئی وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، عقیدہ آخرت پر ایمان لاتا ہے، اور دنیا میں جد و جہد کرتا ہے، دنیا میں غفلت کی زندگی بسر نہیں کرتا، سستی کی زندگی بسر نہیں کرتا، شعور کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ قتل الخراصون، مارے گئے الخراصون، جو اٹکل دوڑانے والے ہیں، اٹکل کی باتیں کرتے ہیں، محض ظن، تخمینے، اس پر جو یقین رکھتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے ایک بڑی اہم بات میرے عزیزو یہ ملی، توجہ رکھیے، ہمیشہ جو سچا فکر اور فلسفہ ہے اس پر یقین ہونا چاہیے، اور یقین کا اگلا درجہ ہے کہ اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ جو محض تخمینوں پر، گمانوں پر
اپنی فکر کو استوار کرتے ہیں، اپنے فکری تسلسل کو قائم کرتے ہیں، وہ تو دنیا میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، سنیے اللہ کتنے خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فی غمرۃ، غفلت میں، ساہون، بھولے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سچی جماعتیں آ کے جھنجھوڑتی ہیں، اللہ جھنجھوڑتے ہیں، اللہ کے نبیوں نے جھنجھوڑا، پھر مختلف قسم کے عذاب بھی آتے ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن ہوش میں نہیں آتے، سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند ان پر غالب ہے۔ یسألون ایان یوم الدین، اور پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ یوم الدین، یہ یوم انصاف کب آئے گا، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ یوم انصاف اللہ کا آ کے رہے گا۔ کیوں؟ انما توعدون لصادق۔ لیکن یہ جو غفلت میں پڑے ہیں، جب ان پر اللہ کے عذاب دنیا میں بھی آتے ہیں پھر بھی یہ بیدار نہیں ہوتے۔ یومہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ پر الٹے پڑیں گے، یعنی وہ دنیا کے اندر جب انقلابات آتے ہیں، سچی جماعتیں غالب ہوتی ہیں، تو میدان جنگ کے اندر الٹے پڑے ہوتے ہیں۔ میدان بدر میں ایسے ہی ہوا، بڑے بڑے سردار، بڑی بڑی گردنوں والے متکبر، وہ الٹے ہو گئے، شکست کھا گئے، اور وہاں پہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ذوقوا فتنتکم، چکھو یہ عذاب اپنی شرارتوں کا، اپنے فکر اور فلسفے کا، جو باطل فکر اور فلسفہ ہے، جو ضد پر مبنی تھا، تکبر پر مبنی تھا، محض اختلاف، چکھو اب اس کا عذاب۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے، سوال کرتے تھے کہ وہ عذاب کہاں ہے، وہ دن کہاں ہے، اب آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں جب جماعت سازی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں تو آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو تانگے کی سواریاں کہا جاتا ہے، اور جب یوم الدین کی حضور بات کرتے ہیں تو آگے سے کہا جاتا ہے وہ کہاں ہے، کب آئے گا، کیسا ہوگا۔ اور مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشان کیا شرارتیں کر کے، جو تکلیفیں دے کے، مصائب و آلام سے دوچار کیا، ٹھیک 15 سال بعد یہ وہی ہیں جن کو میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست دی، اور اللہ نے یہ فرمایا ذوقوا فتنتکم، چکھو، یہ ہے تمہاری شرارتیں، یہ ہے تمہارا تکبر، غرور، جہالت، شرک اور کفر۔ میرے عزیزو یاد رکھو، اللہ رب العزت غفلت کی زندگی کو پسند نہیں کرتے، سستی کو پسند نہیں کرتے۔ بیداری پیدا کیجئے، یہ تجلی الہی ہے، یہ قرآن پاک اللہ کی تجلی ہے، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، لیکن کس کو ملے گی؟ جو کوشش کرے گا۔ ہمارے دروس کا ہدف یہی ہوتا ہے، ہم غور و فکر کریں، غفلت سے نکلیں، شعور حاصل کریں، سستی سے نکلیں، تحریک پیدا کریں۔ آج کے دور میں اس ظلم کے نظام، کفر اور شرک کے نظام، جہالت کے نظام کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے سچی کتاب۔ یہی سورۃ الذاریات کا ہدف ہے کہ ہم اس سچی کتاب، سچی رہنمائی کے ذریعے سے دین حق کو غالب کریں، اور اس کے مقابلے میں باقی جو ادیان باطلہ ہیں ان کو شکست دیں، ان کو مغلوب کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔